بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بھی لفٹ ہے 71، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم ذرائع ابلاغ میں پیش کیے گئے معاشی، معاشرتی، سماجی، ثقافتی ڈراموں، خبروں اور فیچروں کو سن کر تبصرہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ذرائع ابلاغ کسے کہتے ہیں، پھر اس کے اندر پیش کیے گئے معاشی، معاشرتی یا سماجی ثقافتی ڈرامے ہیں یا خبر ہے یا پھر فیچر ہے، اس کو سن کر اس پہ تبصرہ کرنا ہے۔ یہ آج کا ہمارا کام ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ذرائع ابلاغ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرائع ابلاغ یہ وہ تمام ذرائع ہے جن کے ذریعے ہم تک روزمرہ کی معلومات، خبریں اور تفریح پہنچتی ہے۔ اس کے اندر ریڈیو آ جاتا ہے، آپ کا ٹی وی آ جاتا ہے، اخبار آ جاتا ہے، سوشل میڈیا آ جاتا ہے۔ یہ چار ذرائع ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ معلومات ملتی ہے، خبریں ملتی ہے۔ وہ خبریں تفریحی ہے، اصلاحی ہے یا کوئی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، معلومات اس کے اندر کوئی ہمیں بتلانی ہے یا کوئی اور چیز، یہ ذرائع ابلاغ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ذرائع ابلاغ کو دیکھنے والا، یعنی کہ ہم نے حاصل تعلم کیا تھا کہ اس کے اندر معاشی، ثقافتی، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک باشعور طالب علم کا کام صرف معلومات کو دیکھنا اور سننا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے اہم نکات کو سمجھنا اور ان کا تجزیہ کرنا یا تبصرہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ کرنا۔ اب تجزیے کے تین بنیادی پہلو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یا تو اخلاقی ہو سکتا ہے، یا معاشی ہو سکتا ہے، یا معاشرتی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر خبر یا ڈرامے یا فیچر کو پرکھنے کے لیے تین زاویے ہوتے ہیں: اخلاقی، معاشی، معاشرتی۔ اگر تو اخلاقی ہے تو ہم نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ جب ہم کسی پروگرام کو اخلاقی زاویے سے دیکھیں گے تو ہم تلاش کرتے ہیں کیا دکھایا جانے والا مواد ہماری اخلاقی اقدار کے مطابق ہے یا نہیں، یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اس میں سچائی کا مکمل خیال رکھا گیا، کیا کسی کی پگڑی تو نہیں اچھالی گئی، یا غلط بیانی سے کام تو نہیں لیا گیا۔ ان تین چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو تین سوالات ہیں۔ ان تین سوالات کو اپنے ذہن میں رکھ کے جب کسی بھی پروگرام یا خبر یا کوئی بھی چیز کو ہم دیکھیں گے تو ہم تلاش کر سکیں گے کہ آیا کہ یہ سچائی پہ مبنی ہے یا پھر اس کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے معاشی۔ جب ہم نے کوئی معاشی تجزیہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کیا خبروں میں مہنگائی یا روزگار کے حقیقی مسائل کو پیش کیا گیا، کیا یہ مواد عوام کے معاشی طور پر یعنی کہ اس کو بیدار کر رہا ہے عوام کو، یا یہ صرف کسی خاص برانڈ کی تشہیر کر کے لوگوں کی توجہ ہٹا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اگر معاشی آپ نے کرنے ہیں، تجزیہ تبصرہ کرنا ہے، تو آپ نے اس کے اندر یہ تین سوالات کو مد نظر رکھ کے اس پہ تبصرہ آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد معاشرتی۔ اگر آپ نے معاشرے کے کسی بھی ڈرامے یا فیچر میں معاشرے کی تصویر یا اس پہ تبصرہ کرنا ہے تو اس میں آپ نے یہ تین سوالات کو مد نظر رکھنا ہے۔ کیا اس میں ہمارے معاشرے کی حقیقی تصویر پیش کی گئی ہے، کیا یہ مواد معاشرتی برائیوں جیسے جہیز اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، یا یہ انجانے میں ان برائیوں کو مزید فروغ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں تھی ہم نے مکمل کی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھیں گے کہ اخلاقی، معاشی، معاشرتی، اس میں جو ہے جب ہم نے اس پہ تبصرہ کرنا، تجزیہ کرنا ہے تو جو تین سوالات ہیں اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ خبروں کی اگر آپ نے جانچ کرنی ہے، خبریں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا بلکہ یہ ہماری رائے بناتی ہے۔ ایک باشعور تجزیہ کار خبر میں دو چیزوں کو تلاش کرتا ہے: کیا خبر مکمل طور پر غیر جانبدار ہے، یا کیا اس میں معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کی آواز شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ڈرامہ ہے تو ایک اچھا ڈرامہ یا فیچر محض تفریح نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے، معاشرے میں موجود طبقاتی فرق کو واضح کرتا ہے، رشتوں کے احترام اور سماجی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ اب یہ آپ نے جو آخر میں یہ سلائیڈ ہے، ایک تبصرہ کرنا، تجزیہ یا تبصرہ، ٹھیک ہے، کرنا ہے، کسی بھی پروگرام کو پرکھنا ہے آپ نے، تو آپ نے یہ سوالات پوچھنے: اس پروگرام کا اصل مقصد کیا ہے، اس میں پیش کیا گیا مسئلہ ہمارے معاشرے سے کتنا جڑا ہوا ہے، کیا اس مسئلے کے پیش کردہ حل اخلاقی طور پر درست ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اخبار لیں، کوئی بھی خبر متعلقہ ٹیچر بچوں کو دے، پھر اس پہ
تبصرہ کریں، پھر ان سے پوچھیں کہ اخلاقی ہے، معاشی ہے یا سماجی، اس خبر کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس پہ باہر بچہ جو ہے وہ تبصرہ کرے گا، جو 3 سوالات بتلائیں 3 دے، اس کے اندر یہ جج کر سکیں تاکہ ایک اچھا تبصرہ نگار بچہ بن سکے۔ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔